ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ کیا اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران فورم کو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، بلوچستان میں انسداد اسمگلنگ اور انسداد منشیات آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء کو سی پی او ای سی، نان سی پی او پرائیویٹ پروجیکٹس پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں غیر ملکی کرنسی کو ریکور کرنے کے اقدامات اور بلوچستان میں ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کی جانب سے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ صوبے کے امن اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان کی سماجی اقتصادی ترقی ناگزیر ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ فوج ایل آئی اے اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پوری قوت کے ساتھ مکمل تعاون فراہم کرے گی تاکہ وسائل کی لوٹ مار اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے ملک کو ہونے والے معاشی نقصانات کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی سطح پر ایس آئی ایف سی کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کا ہر صوبے میں علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان کانوں اور معدنیات سے مالا مال ہے اور اس شعبے میں ترقی سے علاقے کے لوگوں کے لیے معاشی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے علاوہ زراعت اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ دوران اجلاس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات کے اثرات کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہے۔ تو دوسری طرف نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے پاکستان اسٹیل ملز کو مردہ اثاثہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد حسن فواد نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری ہو سکتی ہے، نہ ہی بحالی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کو بند کر کے ایکسپورٹ پروموشن زون بنانے کی تجویز دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے اسٹیل مل سمیت 15 بڑے اداروں کے ذمے 2065 ارب قرضہ ہے۔ 2018 سے 2019 تک سرکاری اداروں پر 2542 ارب خرچ ہوئے۔ فواد حسن فواد نے کہا کہ 2020 تک اداروں کے نقصانات جی ڈی پی کے 7% کے مساوی ہیں۔ اس رقم سے 10 یونیورسٹیز، بادشاہ ڈیم یا ایم ایل 1 کا پورا ٹریک بن سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی مالکیتی اداروں کے نقصانات کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ مختلف سرکاری اداروں کے لیے 589 ارب روپے کے بانڈز جاری کیے ہیں۔ نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے کہا کہ پی آئی اے کی جلد نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے جون 2023 تک مجموعی نقصانات 713 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ پی آئی اے ماہانہ 12.77 ارب روپے اور یومیہ 50 کروڑ روپے نقصانات کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے منگل کے روز بھی درخواستوں پر سماعت کی۔ منگل کے روز ہونے والی سماعت کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل مکمل کیے، جبکہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایکٹ کی حمایت کی گئی۔ سماعت کے اختتام پر عدالت عظمی کی جانب سے اٹارنی جنرل نے دلائل آئندہ سماعت پر سننے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی۔ اس کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 151 میں لفظ لو کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا میری اپنے ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں۔ 4 سماعتوں کے باوجود یہ ہماری کارکردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ مسٹر صدیقی، آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں، اپنے دلائل پر توجہ دیں۔ چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 151 میں لا کا کیا مطلب ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں۔ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ اگر اس طرح سوال کے دوران خلل ڈالیں گے تو یہ نامناسب ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ میں سوال میں خلل نہیں ڈال رہا، وکیل کو سن لیتے ہیں پھر سوالات کا جواب آ جائے گا۔
ہمیں پہلے ہی رائے دینے کے بجائے فیصلہ لکھنا چاہیے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے جیسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ موجودہ قانون سے مگر یہ اصول متاثر نہیں ہوا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ کیا لیجسلیٹو انٹریسٹ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہے؟ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی، تو آئی ایم ایف نے یوٹیلیٹی سٹور سمیت حکومتی مالکیاتی اداروں کو لیز پر دینے یا فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم یا نجی شعبوں کے حوالے کیا جائے اور بی آئی ایس پی بجٹ بڑھایا جائے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ حکومتی مالکیتی اداروں کی سربراہی موجودہ معاشی صورتحال میں معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری یا انہیں ختم کرنے پر آئی ایم ایف کو کوئی جواب نہیں دیا، تاہم یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم کر کے بی آئی ایس پی کا سالانہ بجٹ بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت صنعت و پیداوار یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کیونکہ نگراں حکومت کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ تو دوسری طرف جمعیت علماء اسلام ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر الیکشن کل ہوتا ہے تو ہم کل ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ جنوری میں برف باری ہوتی ہے، صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن کرائیں گے کیسے۔ ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اندر کچھ اور سیاست کے لیے باہر کچھ اور بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو جن سے خطرہ تھا وہ خطرہ اب ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی پی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کا فیصلہ کیا تھا، نئی مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی امریکہ کا پتلا تھا اور چورن بیچ رہا تھا جو پکڑا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کا فرض ہے فلسطین کی مدد کرے۔ اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر کشیدگی کو حل کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین نے ہمت کے ساتھ اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ او آئی سی کا اجلاس فوری طور پر طلب کیا جائے۔ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ افغان مہاجرین کو جبر اور تشدد کے ذریعے نہیں نکلنا چاہیے۔ افغانستان سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو روکیں۔ افغانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ مناسب نہیں۔ افغان ہمارے مہمان ہیں، روایت کے مطابق رویہ رکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 21 اکتوبر کی تیاریوں کے حوالے سے عوام کے جوش و خروش پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ لاہور میں رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت نواز شریف کی آمد کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ نون لیگی رہنما نے 21 اکتوبر کی تیاریوں اور عوام کے جوش و خروش پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 8 اکتوبر کو ہونے والا عظیم الشان جلسہ نواز شریف کے استقبال کا ٹریلر تھا۔ 21 اکتوبر کا دن پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور عام آدمی کی مشکلات سے آزادی کا دن ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عوام نواز شریف کی واپسی کو اپنے اچھے دنوں کی واپسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو عوام نون لیگی قائد سے اپنی محبت اور اعتماد کا ایک مرتبہ پھر اظہار کریں گے۔ ان کا کہنا تھا اس وقت ایک ہی ایسا لیڈر ہے جو ملک کو درپیش مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت اور منشور رکھتا ہے۔ نون لیگی رہنما نے یہ بھی کہا پہلے بھی ہمیشہ کر دکھایا تھا، ایک بار پھر ملک کو مہنگائی، غربت اور مشکلات سے نجات دلوائیں گے۔ حماس کی اسرائیل میں کارروائی اور اسرائیل کی غزہ پر بمباری چوتھے روز میں داخل ہو گئی۔ تازہ بمباری سے مرنے والوں میں عورتیں اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 اور دوسرے خاندان کے 8 افراد بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی ہے، جبکہ 3800 زخمی ہیں۔ اس دوران ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ رپورٹس کے مطابق بجلی اور جنریٹرز کے لیے فیول کی کمی کے باعث اسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ کے گنجائش آباد علاقوں میں اندھا دھند بمباری سے 2 صحافی بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے 1,87,000 سے زائد فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو کر اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔
تو دوسری طرف حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ مذمتی تنظیم حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ درجنوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل جب بھی غزہ کے شہریوں پر بمباری کرے گا، جواب میں اسرائیلی یرغمالی کو مار دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ حماس نے 16 سے زائد اسرائیلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حماس کے دلینہ کارروائی کے بعد اسرائیل غزہ پر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے مذمت کاروں اور اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان کیا ہے، جبکہ انہوں نے اپوزیشن سے ہنگامی حالات میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اعلان کے بعد اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر حملے میں لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کے 3 فائٹر جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کی چیک پوسٹوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے جوابی حملے کیے ہیں، جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے۔ گرفتار افغان دہشت گردوں نے قلعدم ٹی ٹی پی سے منسلک ہونے اور پاکستان میں کارروائیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ دہشت گرد سیف اللہ نے کہا کہ 10 مارچ کو ہم 11 آدمی افغان سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ ہم 11 افراد میں 6 افغانی اور 5 پاکستانی شامل تھے۔ سیف اللہ نے کہا کہ نوید یاسر وقار کے پاس خودکش جیکٹس بھی تھیں، جن میں 2 گرینیڈ تھے۔ ہمارا کمانڈر چمتو سیکیورٹی فورسز کے خلاف بارودی سرنگ نصب کر رہا تھا تو دھماکہ ہو گیا۔ گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ ہمارا کمانڈر چمتو بچ گیا یا مر گیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد ہم پر پاک فوج نے چھاپا مارا، جس سے ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ 5 دن بعد آرمی نے مجھے ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ ایک اور دہشت گرد شاہ محمود نے کہا کہ مولوی محمود اللہ کے کہنے پر ٹی ٹی پی گروپ میں شامل ہوا۔ میرا کمانڈر مفتی نور ولی ہے، میں ان کے ساتھ تشکیل کے لیے وزیرستان آیا تھا۔ شاہ محمود نے بتایا کہ ہم 9 افراد تھے جو تشکیل کے لیے آئے تھے، ان میں سے 5 افغانی طالب علم تھے۔ ہم خود راستے وزیرستان سے آئے تھے، یہاں ہم عمر اور خالد کے ساتھ ملے۔ دہشت گرد شاہ محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے کرک گیس پلانٹ پر حملہ کیا، جس میں 4 افراد شہید ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ایم ڈی کیٹ 2023 کی انٹری ٹیسٹ کے نتائج منسوخ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ نتائج منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہوئے دوبارہ ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ کروانے کا حکم دے دیا۔ مقبول باقر نے ڈاؤ یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ منعقد کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ایف آئی کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی انکوائری کی بھی ہدایت کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ منعقد کرانے کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس سے قبل 4 اکتوبر کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز پیپر لیک ہونے کی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی تھی۔ انکوائری ٹیم نے مجرمانہ عمل کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی اور امتحانات دوبارہ منعقد کروانے کی سفارش کی تھی۔ اور آپ کو بتائیں، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے، تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آغا سراج درانی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں کہا تھا کہ پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ سراج درانی کا کہنا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کی سرپرستی سے متعلق ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ بنا ثبوت مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے۔
تو دوسری طرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے زور دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو الیکشن میں حصہ لینے کا یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ صدر مملکت نے آئندہ عام انتخابات آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے۔ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ اگر لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکے تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ تلخیاں ختم ہونی چاہیے، تعاون اور درگزر کا راستہ نکالنا چاہیے۔ مشکل فیصلوں کے لیے عوامی حمایت اور مشترکہ مالکیت درکار ہوتی ہے۔ عارف الوی نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات ملک کی تعمیر نو کے لیے ضروری تحریک پیدا کرنے کا اچھا موقع ہے۔ سیاسی شمولیت کا اہم اور واحد معاملہ ہی جمہوریت کی روح ہے۔ معیشت سمیت تمام ممکنہ محاذوں پر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں سیاسی ادارے جاتی اور اسٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ 8 اور 9 اکتوبر کی درمیانی شب سوپ میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جام شہادت نوش کرنے والے میجر رضا علی شہید اور حوالدار نثار احمد کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق میجر رضا علی شہید کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے سرگودا میں ادا کی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ نماز جنازہ میں شہید کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسران، عمائدین علاقہ اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حوالدار نثار احمد کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے وہاڑی میں ادا کی گئی، جس میں اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسران اور عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اسمگلنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ سینئر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے فی گاڑی رشوت دی جاتی رہی۔ ڈپٹی کمشنر اسمگلنگ میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں کی سرحد پار سے غیر قانونی نقل و حرکت تقریباً بند ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی تک مکمل طور پر یہ اسمگلنگ نہیں رکی۔ انہوں نے کہا کہ عسکری اور سول قیادت نے اسمگلنگ کے خلاف فیصلہ کن مہم شروع کی۔ گزشتہ 3 سال میں یہ ایسی دوسری مہم ہے، لیکن اس بار کریک ڈاؤن شدید تھا۔ یہ میرا فیصلہ تھا کہ ایرانی تیل کی پاکستان اسمگلنگ کو روکا جائے، جس پر پاک فوج کے اہم کردار ادا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگست سے پہلے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کو بہت سے لوگ قانونی سمجھتے تھے۔ بے روزگاری کو بلوچستان میں اسمگلنگ جاری رہنے کی دلیل دی گئی، جس کے لیے سرکاری ملازمتوں کو جان بوجھ کر خالی رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں اس وقت کی حکومت نے بھی ایران سے مصنوعات کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کا تخمینہ اس وقت سالانہ $2 ارب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے راستے ملک کے دیگر حصوں میں اشیاء کی غیر قانونی سپلائی کے راستے 3 سال قبل بند ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں 1674 غیر قانونی POL ریٹیل آؤٹ لیٹس کر چکے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بعد بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے اپنے ملک واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سیراب گوڈ سپر ہائی وے، افغان بستی اور اتحاد ٹاؤن سمیت شہر میں موجود دیگر افغان علاقوں سے لوگوں کا انخلا شروع ہو گیا۔ افغان مہاجرین اپنے اہل خانہ سمیت بسوں کے ذریعے چمن کے راستے افغانستان روانہ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیراب گوڈ میں اڈے پر افغان باشندوں کی بڑی تعداد اپنے ساز و سامان کے ساتھ بسوں میں افغانستان واپس جانے کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ بسوں کے ذریعے کراچی سے چمن بارڈر تک کا کرایہ 7,000 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایشیا منڈی میں قیمتیں 4.7% تک بڑھ گئیں۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا، جبکہ WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی ہے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। यूनिट के हिसाब से बिजली कंपनियों के अफसरों को पैसे देने की समरी तैयार है। बिजली कंपनियों के अफसरों को मुफ्त बिजली की जगह माली सहूलत देने की तैयारी कर ली गई है। सराय के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिटों की फराहमी बंद करने की सिफारिश की गई है। काबीना कमेटी बराए तवानाई की जानिब से पावर डिवीजन की समरी पर आइंदा इजलास में मंजूरी देने का इम्कान है। मुफ्त यूनिटों की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से ज्यादा बचत होगी। सराय का कहना है कि ग्रेड 17 के अफसर को माहाना 450 मुफ्त यूनिटों के बजाय 15,558 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को 600 मुफ्त यूनिटों की जगह 21,946 रुपए और ग्रेड 19 के अफसर को माहाना 880 मुफ्त यूनिटों के बजाय 47,594 रुपए देने की सिफारिश की गई है। सराय के मुताबिक ग्रेड 20 के अफसर को माहाना 1100 मुफ्त यूनिटों के बजाय 46,942 रुपए और ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिटों की जगह 55,536 रुपए देने की सिफारिश की गई है। जनरेशन कंपनी ने ग्रेड 17 के अफसर को 24,570 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को मुफ्त यूनिटों के बजाय 26,460 रुपए और ग्रेड 19 के अफसर को 42,720 रुपए देने की सिफारिश की गई है। तो दूसरी तरफ मकामी बिलियन मार्केट की 12 सितंबर 2023 के तवील वक्फे के बाद सोने की कीमतें जारी कर दी गईं। एक माह के दौरान सोने की आलमी और मकामी कीमतों में कमी रिकॉर्डेड हुई। सोने की बिलियन मार्केट के जारी करदा रेट्स के मुताबिक 12 सितंबर की निस्बत फी तोला सोने की कीमत 15,500 रुपए घटकर 1,99,500 रुपए हो गई। इसी तरह फी 10 ग्राम सोने की कीमत इस अरसे के दौरान 13,540 रुपए घटकर 1,71,039 रुपए की सतह पर आ गई, जबकि आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $55 की कमी से $1,856 हो गई। इसी तरह फी तोला चांदी की कीमत 55 रुपए की कमी से 2,500 रुपए, जबकि फी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी 42.87 रुपए घटकर 2,143.34 रुपए हो गई है। अदाकार यासिर हुसैन ने तुर्किया के मकबूल तरीन ड्रामे क्रुलुश उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार से मिलने वाले पाकिस्तानी अदाकारों को तंज का निशाना बना डाला। अपने मुतनासिब बयानात में अक्सर तनकीद का निशाना बनने वाले अदाकार यासिर हुसैन ने सोशल मीडिया पर बयान में पाकिस्तानी अदाकारों पर तंज करते हुए कहा कि खुदा की कसम, मैंने इतना मेकअप कॉस्मेटिक की दुकान पर नहीं देखा जितना तुर्किया के मशहूर अदाकार बोराक से मिलने आने वाले पाकिस्तानी अदाकारों ने किया हुआ था। यासिर हुसैन का मजीद कहना था कि सब पाकिस्तानी अदाकार सफेदी में इस भाई बोराक से भी सफेदी में 2 टोन ऊपर थे। तुर्किया की आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज क्रुलुश उस्मान में उस्मान का किरदार निभाने वाले बोराक ने पाकिस्तान का दौरा किया। उस दौरान पाकिस्तानी शोबिस के नामवर अदाकारों से उनकी मुलाकात हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं, शुमाली कोरिया ने गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने रोडिंग सिम्स अखबार में आर्टिकल लिखा है कि जिसमें ये बात कही है। उन्होंने लिखा कि गजा और इसराइल के दरमियान झड़पें इसराइल की फलस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल मुजरिमाना कार्रवाइयों का नतीजा है। शुमाली कोरिया के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने इसराइल और फलस्तीन मसले का हल आजाद फलस्तीनी रियासत को करार दिया है। ईरान के रूहानी पेशवा खामनई ने कहा कि इसराइल पर हमास के हमलों से ईरान का ताल्लुक नहीं था, लेकिन हम ऐसा करने वाले के हाथ चूमते हैं। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने हमास के हमले में इसराइल के फौजी और इंटेलिजेंस शिकस्त को सराहते हुए कहा कि सेहूनी रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के रूहानी पेशवा खामनई ने कहा कि काबिज इसराइल हुकूमत अपने जराइम को मजीद बढ़ाने के लिए खुद को एक शिकार के तौर पर पेश करना चाहती है, जो कि गुमराह कुन है और इसका नतीजा बड़ी तबाही होगा। आयतुल्लाह खामनई ने हमास के हमलों में मदद करने के तासुर को रद्द करते हुए कहा कि हमास के इसराइल पर हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम सेहूनी हुकूमत पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। चेयरमैन पीटीआई की साबिका अहलिया और मशहूर बरतानवी फिल्मसाज जमाइमा भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी पर बोल पड़ी। जमाइमा ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक पर 2 बच्चों की तस्वीर शेयर की, जिनमें एक से फलस्तीनी बच्चा और एक इसराइली बच्चा है और दोनों ही जंग से मुतासिर हैं। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं इस तनाज़े के दोनों तरफ के मासूम इंसानों खुसूसन बच्चों के साथ हूँ।
जमाइमा ने लिखा कि दोनों में से जो भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसकी मसम्मत करती हूँ। अफगानिस्तान में जलजले के बाइस हलाकतों में इजाफा हो गया। अफगान हुकाम के मुताबिक होलनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 4000 से बढ़ गई है। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले से 2000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 35 रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। चीन ने $2 लाख इमदादी रकम अफगानिस्तान के हवाले कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले के बाइस मिट्टी के तोदे और इमारतें गिरने से अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि मिट्टी के मलबे के नीचे लोगों के फंसने की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। मकामी अफराद का कहना है कि जलजले के वक्त अचानक इमारत हिलने लगी, दीवारों के पलस्तर गिरना शुरू हो गए और इनमें दरारें पड़ने लगी। नेटवर्क कनेक्शन मुनक़ता हो गए। मर्द, औरतें और बच्चे ऊंची इमारतों से दूर गलियों में ही खड़े रहे और आफ्टर शॉक्स के बाद घरों को लौटने से हिचकिचाते रहे। NDMA के तर्जुमान मुल्ला जान साइद ने कहा कि 3 सूबों में जलजले के झटके महसूस किए गए। कम अज कम 15 अफराद जहां बाग और तकरीबन 40 जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, भारतीय वकील विनीत चंडाल ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने को बड़ी फतह करार दे दिया। मेहमान नवाजी की रिवायत पामाल करने पर भारतीय वकील ने शर्मसारी के बजाय ढिठाई का मुजाहरा भी किया है। विनीत चंडाल ने सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक्शन लेने पर शुक्रगुजार हूँ। विनीत चंडाल ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत की थी, जबकि वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास गुज़िश्ता रोज भारत से दुबई पहुंची थी। विनीत चंडाल ने ज़ैनब अब्बास पर भारत मुखालिफ ट्वीट करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ICC तर्जुमान ने ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट करने की खबरों की तरदीद की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सितंबर के महीने के मैन और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। ICC की जानिब से ऐलान करदा नामजदगियों में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं, जबकि भारत के 2 क्रिकेटर्स को नामजद किया गया है। नामजदगियों का ऐलान खिलाड़ियों के सितंबर के महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया है और मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद हुए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के डेविड मिलान को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है। दूसरी जानिब ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए साउथ अफ्रीका की लवारा वॉल्फर्ड को भी नामजद किया गया है। बात करते हैं वर्ल्ड कप की, तो ICC वर्ल्ड कप 2023 के 7वें मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 147 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 48.2 ओवर्स में 227 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश की तरफ से लटन दास 76, मुशफिकुर रहमान 51 और तौहीद ने 29 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे, जबकि मेहदी हसन 14, तस्कीन अहमद 13 और शरीफुल इस्लाम ने 12 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से में टॉपले ने 4 और क्रिस ने 2 विकेटें अपने नाम की। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंग्लिश टीम को बैटिंग की दावत दी थी। दिफाई चैंपियन ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए थे। इंग्लैंड के ओपनिंग बैटर डेविड मिलान ने शानदार सेंचुरी करते हुए 140 रन की इनिंग्स खेली थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय सिफारतखाने ने वर्ल्ड कप 2023 के वीज़े के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते शुरू कर दिए। भारतीय सिफारतखाने ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े के लिए फौरी तौर पर पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है।